بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب کشف المراد کے مقصد خامس میں، یعنی مقصد خامس بحث امامت کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، اور یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہوئے اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ مسئلہ ثالثہ میں ہم نے کہا تھا کہ امام کا افضل ہونا شرط ہے غیر امام سے، اور افضلیت کے معیار کو بیان کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا کہ امام افضل ہو غیر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ان کثرت ثواب ربانی اور کثرت فضائل نفسانی دونوں پیرائے میں عام لوگوں سے آگے ہونا چاہیے، تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام کیا ہے، افضل ہے۔ اور اس کے اوپر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس امام کے افضلیت کے لیے بہت ساری مثلا افضلیت شرط ہے، تو ہم نے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کو ثابت کیا تھا۔ اس کے بعد ہم آج اس افضلیت کے شرط ہونے کو ثابت کریں گے ادلہ عقلیہ و نقلیہ سے کہ افضلیت شرط کیوں ہے۔ اگر افضل شرط نہ ہو مفضول کو حاکم بنایا جائے، جیسا کہ بعض مسلمان اسی نظریے کے قائل ہے، تو اس سے کیا مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس کے اوپر ہم ادلہ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہمارے مسئلہ ثالثہ کی طرف۔ یہاں پر مسئلہ کا عنوان جو خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ثالثہ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ان الامام یجب ان یکون افضل من غیرہ، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ افضل ہو اپنے غیر سے، یعنی اپنے علاوہ باقی تمام لوگوں سے امام کا افضل ہونا کیا ہے، شرط ہے۔ اب اس کے اوپر ادلہ عقلیہ بھی ہے، ادلہ نقلیہ بھی ہے، تو طویل طوالت سے بچنے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک ادلہ عقلیہ ایک ادلہ نقلیہ یا دو ادلہ نقلیہ پر اکتفا کریں گے، اس کے بعد دوسرے بحث کی طرف پڑھیں گے۔ تو دلیل عقلی کیا ہے؟ دلیل عقلی جیسا کہ خود خواجہ نے بیان فرمایا، وقبح تقدیم المفضول معلوم ولا ترجیح فی المساوی، یعنی انسان کی عام جب ہم کسی صورت کو دیکھتے ہیں تو اس کی تین صورتیں بن سکتی ہے۔ ایک انسان ممکن ہے دوسرے انسان کے مساوی ہو، ایک صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اس سے کمتر ہو، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ تیسری صورت اس سے افضل ہو، یہ تین صورتیں، اس کے علاوہ چوتھی صورت ممکن نہیں ہے۔ جب یہ تین صورتیں ہیں تو ان میں سے دو صورتیں جب نکل جائے، اس کو آپ باطل قرار دے دیں، تو تیسری صورت اس کے اندر منحصر ہو جاتی ہے اور اس سے خارج ہونا ممکن نہیں ہوتا، لہذا پھر نتیجہ آپ کو اس کا قائل ہونا پڑے گا۔ تو یہاں پر اسی طرز کو اپناتے ہوئے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ایک انسان کے لیے تین صورتیں بنتی ہے، اس کو ان میں سے دو کو باطل قرار دیا ہے اور خود بخود تیسرا ثابت ہو جائے گا۔ تو وہ دو صورتیں کیا ہے؟ ایک صورت یہ کہ انسان مفضول ہو کسی یعنی اپنے غیر سے، مثلا فرض کرے یہ جو خلیفہ ہے جس کو لوگ انتخاب کریں گے، اگر ایک نظریے کے مطابق جن کے لوگ قائل ہے کہ لوگ اس کو منتخب کر سکتے، لیکن ہمارا نظریہ تو اس کے برخلاف ہے، تو چاہے اللہ منتخب کرے چاہے بندہ منتخب کرے، اگر ایک بندہ جو مفضول ہے
یعنی اس کے افضل کی موجودگی میں امت میں اس سے افضل کوئی فرد ہونے کے باوجود اس مفضول کو اگر مقدم کرے تو قبح تقدیم مفضول لازم آئے گا، یعنی افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کا مقدم کرنا قبیح ہے اور اس کو عقل مسلم طور پر تسلیم کرتی ہے۔ تو لہذا یہ نہ مسلمانوں کے لیے صحیح ہے اگر آپ مسلمانوں کو یہ اختیار، لوگوں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ خلیفہ منتخب کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ سارے مسلمان عاقل ہے، اور عاقل کے لیے اس طرح کا فعل انجام دینا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو آگے کرے، یہ عاقل کے عقل کے خلاف ہے، تو لہذا یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ خدا کے لیے ممکن ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا خالق عقل ہے، لہذا عقلی فیصلوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کوئی فعل انجام نہیں دیتا، یہ اس کی حکمت کی مخالفت ہے۔ تو یہ صورت تو نکل گئی۔ اب بچتی ہے ایک اور صورت، وہ کیا ہے؟ جس کو خلیفہ بنایا ہے وہ عام لوگوں کے مساوی ہو، یعنی جو عام نیچے رعیت بیٹھی ہوئی ہے اس رعیت میں اور اس امام میں کوئی فرق نہ ہو، دونوں مرتبے کے لحاظ سے مساوی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں مساوی ہو تو اس کو منتخب کرنے کے، وہ جو مساوی فرد ہے اس کو خلیفہ بنانے کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی مرجح نہیں ہے۔ تو لہذا مساوی میں جب مساوی ہو دو فرد تو ان میں جو دوسرے ایک فرد کو بغیر کسی مرجح اور مفضل اور مرجح کے آگے کرنا، اس کو ترجیح دینا، یہ بھی ترجیح بلا مرجح جس کو کہہ لیتے ہیں، یہ بھی بعید اور قبیح ہے، اور یہ نہ خدا کے لیے صحیح ہے نہ اللہ کے لیے صحیح ہے۔ تو لہذا یہ صورت بھی باطل ہے۔ جب یہ دو صورتیں باطل ہے تو بچ جاتی ہے تیسری صورت، وہ یہ کہ وہ جو امام ہے وہ اپنے رعیت سے افضل ہو، بس اس سے ثابت ہو۔ جب دو صورتیں باطل ہو گئی تو تیسری صورت بھی ثابت ہو گئی۔ تو اسی کو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفسیر میں یوں فرمایا کہ اقول الامام یجب ان یکون افضل من رعیتہ، امام کا اپنی رعیت سے افضل ہونا شرط اور لازم اور واجب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ لأنہ، کیونکہ یہ امام ممکن ہے اما یکون مساویا لہم، وہ اپنے رعیت کے مساوی ہو فضائل و مناقب و مراتب میں، او انقص منہم، یا ان سے کمتر ہو، یعنی مساوی نہ ہو مفضول ہو، یا مساوی ہو سکتا ہے یا مفضول، او افضل، تیسری صورت یہ بنے گی ان سے افضل ہو۔ والثالث والمطلوب، اب ہمارا مطلب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ امام افضل ہونا شرط ہے، امام میں افضلیت شرط ہے، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ والاول محال، تقدیم مفضول تو محال ہے، لأنه مع التساوی يستحيل الترجیح على غیرہ بالامامہ۔ اول کا مطلب یعنی یہ جو ترجیح، یعنی یہ جو اول کا مطلب یعنی جب ہم صورت ثالث بنا رہے ہیں اور نیچے کہ ہم نے کہا یہ جو مساوین کہا، تو یہاں پر یہ اول مراد ہے، یعنی مساوی ہونا، جو کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت میں یہ اول نہیں ہے، وہاں پر مفضول تقدیم مفضول اول ہے اور ترجیح فی المساوی ثانی ہے، لیکن کیونکہ یہ علامہ کی عبارت ہے تو وہاں پر اول کیا ہے؟ مساوی ہونا اول ہے، اور انقص والی صورت کیا ہے؟ صورت ثانی ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اول یعنی مساوی ہونا یہ محال ہے، کیوں؟ کیونکہ لأنہ مع التساوی یستحیل الترجیح علی غیرہ بالامامہ، مساوی کے ہوتے ہوئے ایک بندے کو دوسرے کے اوپر ترجیح دینا امامت کے لیے یہ محال ہے، تو لہذا یہ اول ممکن نہیں ہے۔ والثانی ایضا محال، ثانی بھی محال ہے، ثانی بھی محال ہے، اس کا مطلب یعنی ثانی ہمارے یہاں پر صورت انقص ہے، یعنی ترجیح مرجوح مفضول ہے، یہ بھی محال ہے، کیوں؟ لأن المفضول یقبح عقلا تقدیمہ علی الفاضل، ایک مرجوح کا ایک مفضول کا جب مساوی کا یعنی بغیر مرجح کے اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، تو مرجوح کو بغیر مرجح کے مفضول کو فاضل پر مقدم کرنی ہے تو صریحاً اور بطریق اقوا عقلی پیرائی کے خلاف ہے، تو لہذا یہ بات ثابت ہو گئی۔ پس ایک صورت بچ جاتی ہے وہ افضل ہونا، اور وہی ہمارا مطلب اور شرط ہے۔ اس میں اگر ایک اور صورت میں اگر آپ کہنا چاہے
تو اس کی وضاحت کچھ یوں ہو کہ تمام عقلاء عالم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تقدیم مفضول بر افضل اور اسی طرح ترجیح مرجوح بر راجح کیا ہے؟ قضیح و فضیح ہے، یعنی ممنوع اور متروک ہے، یہ منفور شے ہے۔ تو مذکورہ قاعدہ کلیہ میں تمام عقلاء عالم کا اس امر پر کوئی اس میں نہ کہ یہ جو قاعدہ کلیہ ہم نے بیان کی کہ اس میں مسلمانوں کی بھی کوئی خصومت نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو چھوڑے بلکہ تمام اعصار و امصار میں مسلمانوں اور کفار سب ہی اسی قاعدے کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور رہے گا وہ قاعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے تمام امور میں ارباب فضل و کمال ہی کو مقدم سمجھتے ہیں اور اعلیٰ و افضل پر مرجوح و مفضول کی تقدیم و ترجیح کو قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا امر فطری و وجدانی امر ہے جس پر کسی دلیل و برہان کی قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آپ اپنے روزمرہ زندگی میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہو، جب بھی کسی معیار کو پرکھنا ہو تو وہاں پر افضلیت کو مقدم کرتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں، ماڈرن دنیا میں بھی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو اس چیز کو اتنی ترقی ہونے کے باوجود پرانے زمانے کی بہت ساری چیزوں کو متروک قرار دینے کے باوجود ممنوع اور ان کو زمانے جاہلیت کے قرار دے کر ترک کی آج کی دنیا نے، یہاں تک کہ دین سے بھی روگردانی کر رہے ہیں لوگ، اور دین کو بھی کچھ لوگ فرسودہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس قاعدے کے منکر نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلم قاعدہ ہے۔ اس کی ایک بہترین دلیل کیا ہے؟ بہترین دلیل یہ ہے کہ ہم جب آج کی دنیا میں جب بھی کوئی فرد اپنے ادارے کے لیے کسی کو منتخب کرنا ہو تو بغیر کسی معیار اور شرط کے اس کو منتخب نہیں کرتے، بلکہ آج کے زمانے میں نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ بڑے ہائی لیول کے اگر ٹیسٹ یعنی معیارات اور سیٹ یا اس کے عہدے ہو تو اس میں ٹیسٹ اور انٹرویو ظاہری طور پر ان سے یعنی فزیکلی ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ذہانتی لیول پر بھی ان کو ہر لحاظ سے پرکھنے کے بعد ان تمام کینڈیڈیٹس، شرکاء اور اس منصب کے متمنی لوگوں میں سے سب سے ہائی کوالیفائڈ اور سب سے مناسب تر اور افضل فرد کو پرکھ کے وہ کیا کرتے ہیں؟ مقدم کرتے ہیں۔ تو جب دنیا میں ایک عام عقلاء اس قاعدہ عقلی کا مخالفت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اللہ جیسے حکیم اور قادر مطلق کے لیے یہ بات کیسے ممکن ہے؟ یا آپ اگر عقلاء کو اس چیز کو شرط قرار دے دیں، عقلاء عالم کو، یا اس نظرے کے آپ قائل ہو جائے کہ مسلمانوں نے خلیفہ کو منتخب کرنا ہے، تبھی اجتماع امت یا اتنے سارے گروہ عقلاء یا صحابہ کرام سے یہ کیسا ممکن ہے کہ وہ مفضول کو مقدم بر افضل کرے؟ لہذا یہ ممکن نہیں ہے۔ بس اگر وہ کرے تو اس معیار عقلی کو کوئی بدل نہیں سکتا، اگر کوئی کرے تو اس قاعدہ کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ اس کے اپنے ذاتی فعل کی خطا یا اجتہاد، یا اس کو خطا نام دے دے یا کچھ اور خطا تو ہو سکتا، لیکن اس قاعدے کی آپ مخالفت اور اس قاعدے کو کبھی توڑ نہیں سکتے۔ بس یہ تو روزمرہ زندگی کے مشاہدے کی بات ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کے ماہر ترین افراد کی طرف رجوع کرنا اسی فطری تقاضے کی مظاہرہ ہے کہ ہم ہمیشہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا باکمال شخص کسی چیز کے متعلق کوئی خبر دے دے اور ایک شخص جو فضل و کمال میں اس سے کمتر ہو، اگرچہ اس کو بھی اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا معلومات ہو، پھر بھی ہم اس افضل اور برتر اور ماہر اور اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں،
اس کے خلاف کوئی بات کہے، یعنی جو کمتر شخص ہے وہ اسپیشلسٹ کے خلاف کوئی بات کہے تو تمام ارباب عقل و دانش صاحب کمال ہی کی بات کو ترجیح دیں گے، مرجوح کی بات کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ لہذا اس سے بات مسلم اور ثابت ہو جاتی ہے کہ افضل کا امام منتخب ہونا لازم ہے اور امامت کے لیے افضل کا افضلیت کا ہونا شرط ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔